زمین پر سب سے بڑے جزیرے یعنی گرین لینڈ کی کشش سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 1000 قبل پہلی یورپی بستی کی بنیاد رکھنے والے ایرک دی ریڈ سے لے کر دوسری عالمی جنگ میں حصہ لینے والی اتحادی افواج تک اس جزیرے کے الگ تھلگ ساحل سب کی توجہ کا مرکز رہے ہیں، اور اب گرین لینڈ ایک بار پھر عالمی دلچسپی کا مرکز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نظریں اس پر ہیں۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران ہونے والی دریافتوں، لگائے گئے اندازوں اور تفصیلی نقشہ سازی کی بدولت گرین لینڈ میں اہم معدنی وسائل کی موجودگی کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ ان معدنی وسائل میں نایاب عناصر اور گرین انرجی ٹیکنالوجیز کے لیے استعمال ہونے والی اہم معدنیات کے ساتھ ساتھ فوسل ایندھن کے ممکنہ ذخائر بھی شامل ہیں۔ ان معدنی وسائل میں نایاب عناصر اور گرین انرجی ٹیکنالوجیز کے لیے استعمال ہونے والی اہم معدنیات کے ساتھ ساتھ فوسل ایندھن کے ممکنہ ذخائر بھی شامل ہیں، لیکن گرین لینڈ میں دفن اس خزانے کے لیے پائے جانے والے عالمی جوش و خروش کے باوجود معدنیات اور فوسل ایندھن کو تلاش کرنے اور پھر اسے نکالنے کا عمل اقوام عالم کے لیے ایک کثیر الجہتی اور کثیر القومی چیلنج ہوگا۔ ہمیں دستیاب زیادہ تر نقشوں پر گرین لینڈ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا نظر آتا ہے، اور نقشوں میں اسے ایسا دکھایا جاتا ہے جیسے یہ لگ بھگ افریقہ کے سائز جتنا ہے۔ نقشوں میں جزیرے کے سائز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجوہات ہیں، مگر حقیقت میں گرین لینڈ تقریباً 20 لاکھ مربع کلومیٹر 7,70,000 مربع میل کے رقبے پر محیط ہے، یعنی یہ افریقی ملک کانگو کے سائز کے برابر ہے۔ ہمارے کرۂ ارض پر وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی تبدیلیوں کے نشانات جا بجا پائے جاتے ہیں۔ آتشی فشاؤں کے پھٹنے اور آہستہ آہستہ ان کے ٹھنڈا ہونے سے لے کر بڑے بڑے براعظمی ٹکراؤ تک، یہ تمام ارضیاتی تبدیلیاں زمین کی سطح پر اور چٹانوں پر تاریخ کی مانند درج ہے۔ اور گرین لینڈ جیسے قدیم علاقے میں تو زمین کی اس نوعیت کی تاریخ کی مزید تفصیلات موجود ہیں۔ برٹش جیولوجیکل سروے سے منسلک ماہر ارضیات کیتھرین گوڈینف کہتی ہیں کہ گرین لینڈ کی تاریخ دنیا کی کسی بھی چیز کی تاریخ سے بہت زیادہ پرانی ہے۔ وہ وضاحت کرتی ہیں کہ گرین لینڈ ایک زمانے میں ایک بڑے براعظم کا حصہ تھا، جس میں آج شمالی یورپ اور شمالی امریکہ کے کچھ حصے شامل ہوں گے۔ تقریباً 50 کروڑ سال قبل گرین لینڈ یورپ اور شمالی امریکہ کے درمیان واقع ایک سپر براعظم کا حصہ تھا، لیکن زمین چونکہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے تقریباً 6 سے 6.5 کروڑ سال پہلے سپر براعظم بکھرنا شروع ہوا۔ بکھرنے کے اس عمل کے باعث زمین میں ایک عظیم دراڑ پیدا ہوئی، جس سے شمالی بحر اوقیانوس نے جنم لیا۔ اس عظیم تبدیلی کے نتیجے میں گرین لینڈ یورپ سے الگ ہوا اور مغرب کی طرف بہتا ہوا آئس لینڈ کے ہاٹ سپاٹ تک پہنچ گیا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں زمین کی تہہ کے نیچے سے پگھلا ہوا لاوا ابلتا ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں آتش فشاں پھٹے جنہوں نے آئس لینڈ کا موجودہ جزیرہ اس کی موجودہ شکل میں تشکیل دیا۔ آج گرین لینڈ کی زمین کی تہوں میں زمانہ قدیم کی چٹانوں سے لے کر ماضی قریب کی برفانی تہوں تک ہر چیز موجود ہے، اور یہ صورتحال قیمتی وسائل کی موجودگی کی دلیل ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ معدنی وسائل کے علاوہ گرین لینڈ میں تیل اور قدرتی گیس کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں۔ 1970 کی دہائی سے تیل اور گیس کی کمپنیاں گرین لینڈ کے ساحل پر توانائی کے قدیم ذخائر تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن ان کی یہ کوششیں ناکام رہی۔ جزیرے کا زیادہ تر حصہ برف کی چادر سے ڈھکا ہوا ہے، جبکہ صرف 20% حصہ برف سے پاک ہے، جس میں پہاڑیاں، چٹانیں اور آبادیاں ہیں۔ جیولوجیکل سروے آف ڈنمارک اینڈ گرین لینڈ سے منسلک سینئر محقق تھامس فائن کوکفیلڈ کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی گرین لینڈ میں معدنی وسائل کھوج 130 سال پہلے ایک اہم موضوع تھا۔ اس دوران یہاں مختلف معدنیات دریافت ہوئی اور کانیں کھلنے لگی۔ 1950 میں جنوب مغربی گرین لینڈ میں کریولائٹ نامی معدنیات دریافت ہوئی، جو در حقیقت ایک ایسی برف ہے جو کبھی نہیں پگھلتی، کیونکہ اس کو پگھلانے کے لیے
کافی زیادہ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ اس دور میں گرین لینڈ پر آباد افراد نے سوڈا بائی کاربونیٹ بنانے میں سیلولائٹ کا استعمال سیکھنے کے بعد اس کی کان کنی شروع کر دی۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران آئیوی ٹوڈ نامی کان سے اتحادی افواج کو سیلولائٹ فراہم کی گئی، جو طیاروں میں استعمال ہونے والے ایلومینیم کی پیداوار میں بھی ایک اہم معدنیات ہے۔ گرین لینڈ میں ارضیاتی نقشہ سازی کا آغاز دوسری عالمی جنگ کے بعد ہوا۔ ساحل کے ساتھ 20 سال کی ٹریکنگ کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اس جزیرے کی نقشہ سازی ایک مشکل کام تھا۔ محقق فائن کوکفیلر کا کہنا ہے کہ اگر آپ گرین لینڈ کے برف سے پاک تمام علاقوں کو تقسیم کریں تو آپ 1-2 لاکھ سکیل کے 200 نقشوں کی چادریں لگا سکتے ہیں۔ جب ماہرین ارضیات نے حساب کتاب کیا تو انہیں احساس ہوا کہ جس حساب سے نقشہ سازی کا یہ کام جاری ہے، اس مکمل ہونے میں 200 سال لگیں گے۔ تاہم انہوں نے 2000 کی دہائی کے اوائل میں گرین لینڈ کے ابتدائی ارضیاتی نقشوں کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد US ان نقشوں کو بہتر بنا رہا ہے اور بہتر ریزولوشن میں زوم کر رہا ہے۔ اب تک ماہرین ارضیات نے زیادہ تفصیلی پیمانے پر 55 نقشے مکمل کیے ہیں۔ انہوں نے زیر زمین نقشہ سازی کی کوششوں پر بھی غور کیا ہے۔ حال ہی میں فائن کوکفیلر نے جغرافیائی طبیعیات کے ماہرین کے ساتھ مل کر برف کی دبیز تہ کے نیچے مخصوص خصوصیات والے علاقوں کا نقشہ تیار کیا ہے۔ یہ نقشہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ کس جگہ کون سی معدنیات موجود ہو سکتی ہیں، لیکن ابتدائی ارضیاتی نقشوں کی طرح فائن کوکفیلر نے فوری طور پر ذکر کیا ہے کہ اس نقشے کو مزید اعداد و شمار کی بنیاد پر بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اہم معدنیات کی کسی جگہ موجودگی کی خبر دنیا کی معیشت میں ہلچل مچاتی رہی ہے، تاہم انہیں تلاش کرنا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ معدنیات کلین انرجی کی منتقلی کے لیے خاص طور پر اہم ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ توانائی کی ٹیکنالوجی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے سن 2040 تک معدنی اور دھاتی وسائل کی طلب موجودہ طلب سے 4 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں سے لے کر پنچ چکیوں اور سولر پینلز تک ہر چیز کی تیاری میں اہم معدنیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ ان میں سے بہت سی معدنیات چین اور افریقہ جیسی جگہوں پر کان کنی کی مدد سے حاصل کی جا رہی ہیں، لیکن کان کنی کے نئے مقامات پر غور کرنے کی متعدد وجوہات ہیں، جن میں جغرافیائی، سیاست، نقل و حمل اور رسائی اور معاشیات کے پہلو شامل ہیں۔ ڈنمارک کی آلبورگ یونیورسٹی سے منسلک این میرلٹ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے دوسرے علاقوں میں واقع کانیں ذخائر سے خالی ہونے لگتی ہیں، ویسے آرکٹک میں موجودہ ذخائر میں دلچسپی بڑھنے لگتی ہے۔ اگرچہ گرین لینڈ میں اہم معدنیات کی موجودگی کا امکان ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ ان معدنیات کے حصول کے لیے یہاں کان کنی معاشی اعتبار سے قابل عمل ہے یا نہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تلاش آتی ہے۔ یونیورسٹی آف نیواڈا میں رالف جے رابرٹس سینٹر فار ریسرچ اینڈ اکنامک جیولوجی کے ڈائریکٹر سائمن جوویٹ کہتے ہیں کہ معدنیات کی تلاش کان کنی سے متعلق کاروباری اداروں میں سب سے زیادہ چیلنجنگ اور خطرناک ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ معدنیات کی تلاش کے ہر 100 منصوبوں میں سے کامیابی صرف 1 میں ملتی ہے۔ جوویٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ زیر زمین کچھ معدنیات ہیں تو ان کی دریافت سے پیداوار تک کے عمل میں جانے تک تقریباً 10 سال لگ سکتے ہیں۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس علاقے کی بات کر رہے ہیں، وہاں بنیادی انفراسٹرکچر کیا ہے، آپ کو کن اجازت ناموں کی ضرورت ہے اور دیگر چیزیں جو آپ کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کرنی پڑتی ہیں کہ آپ ایمانداری سے کان کنی کرنے جا رہے ہیں۔ گرین لینڈ میں بنیادی انفراسٹرکچر کی نمایاں کمی ہے۔ شہروں سے باہر دیہی علاقوں میں کوئی سڑک یا ریلوے کا نظام نہیں ہے۔ جوویٹ کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ کے علاقے میں 4x4 گاڑی چلانا آسان نہیں ہے۔ یہاں سفر کشتی یا ہوائی جہاز سے کیا جاتا ہے، گاڑی سے نہیں۔ جوویٹ کہتے ہیں کہ بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی کان کنی کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتی ہے۔ اس علاقے میں معدنیات کی پروسیسنگ بھی ایک پریشان کن چیلنج ہو سکتی ہے۔ گڈ انہیں بتاتے ہیں کہ سونے جیسی معدنیات کے برعکس جو چٹان کے
اندر ہی اپنی حالت میں پایا جاتا ہے۔ دیگر نایاب معدنیات کا حصول ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہوتا ہے۔ یہ ذخائر حاصل کرنا انتہائی مشکل عمل ہے، اور اگر کوئی معدنیات صاف کار معدنیات کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو یہاں کان کنی سے 1 گرام بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ 2021 میں گرین لینڈ نے کان کنی کے وسائل میں یورینیم کے استعمال کے مقدار کو محدود کرنے کے لیے ایک قانون منظور کیا تھا۔ گرین لینڈ کی موجودہ پارلیمنٹ کان کنی کے دیر پا اثرات پر گرین لینڈ کے باشندوں کے خدشات کی عکاسی کرتی ہے۔ گرین لینڈ میں موجود 3 پرانی کانوں نے خاص طور پر جزیرے کے آس پاس کے پانی کو نمایاں ماحولیاتی نقصان پہنچایا ہے۔ این میرلڈ کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ کے ارد گرد انتہائی کم درجہ حرارت اور کم نمکیات نے ماحولیاتی بحالی کے عمل کو تکلیف دہ طور پر سست بنا دیا ہے، اور اس کے اثرات 50 سال بعد بھی سامنے آتے رہیں گے۔ پانی کو پہنچنے والے نقصان سے گرین لینڈ کے باشندوں کی خوراک کی فراہمی اور ماہی گیری اور شکار کے ذریعے معاش کے مواقع کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی آرکٹک کو بری طرح متاثر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں درجہ حرارت باقی پورا ارض کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ نئے اندازوں کے مطابق گرین لینڈ کی برف کی چادر سے 1 گھنٹے میں لگ بھگ 3 کروڑ ٹن برف ضائع ہو رہی ہے۔ اگرچہ برف ہٹنے سے مزید دفن چٹانیں منکشف ہوں گی، تاہم میرلڈ کہتی ہیں کہ برف کا پگھلنا معدنیات کا کھوج میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کا محرک عنصر نہیں ہے، کیونکہ بہرحال گلیشیئر پگھلنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ آرکٹک سمندر کی برف کی مقدار گزشتہ 5 دہائیوں سے کم ہو رہی ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کا یہ پہلو گرین لینڈ کے لیے ایک عجیب تضاد پیش کرتا ہے۔ گرم ہوتی آب و ہوا کا مطلب ماحولیاتی نظام میں تبدیلی، سمندروں کی سطح میں اضافہ اور سمندری لہروں میں خلل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آرکٹک سمندر کے راستے کھل رہے ہیں، جس سے گرین انرجی ٹیکنالوجیز میں استعمال ہونے والی اہم معدنیات کی نقل و حمل آسان ہوگی۔ این میرلڈ گرین لینڈ میں پلی بڑی ہیں اور وہاں مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اگرچہ گرین لینڈ کے باشندے کان کنی کی سرگرمیوں کے مخالف نہیں ہیں، لیکن انہیں اس ضمن میں کچھ خدشات ضرور ہیں۔ تشویش خود زمین کی ہے۔ گرین لینڈ میں حکومت ہی رہائشیوں کی زمین کی مالک اور منتظم ہے۔ این میرلڈ بتاتی ہیں کہ اس لحاظ سے ہر کوئی زمین کا مالک ہے اور بیک وقت کوئی بھی زمین کا مالک نہیں ہے۔ میرلڈ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے اور غلط اقدامات سے بچنے کے لیے گرین لینڈ کے باشندوں کو کان کنی کے عمل میں شروع سے آخر تک شامل ہونا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ لوگ کان کنی کو ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن وہ اس کی ترقی میں حصہ لینا، شریک مالک بننا اور پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کا حصہ بننا پسند کریں گے۔ تو کیا گرین لینڈ اگلا وائلڈ ویسٹ بننے والا ہے؟ ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن کا کہنا ہے کہ یہ گرین لینڈ کے عوام پر منحصر ہے، لیکن ان کے جزیرے پر بین الاقوامی دلچسپی جلد ختم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔